شکر ادا کرے، ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ رب تعالیٰ تیرا اتنا کرم، اتنا فضل ہم پر کیا ہے کہ لجپال کریم آقا کا امتی تو نے بنا دیا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے، ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا، صرف پیدا ہوئے ہیں، ہم نے لجپال کریم آقا کا کلمہ پڑھا ہے، رب ذوالجلال نے لجپال کریم آقا کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اور لجپال کریم آقا کا امتی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، لجپال کریم آقا کا امتی ہونا کوئی یہ چھوٹی بات نہیں، لجپال کریم آقا کا امتی ہونا یہ کوئی عام بات نہیں۔ خدا کی قسم حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی ہے، اے رب ذوالجلال مجھے یہ تاج نبوت بے شک نہ عطا کر، مجھے محمد مصطفیٰ کے جوتوں کے تسمے کھولنے والا پیدا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی ہے، اے مالک کو بولا جو تو نے امت مصطفیٰ تو نے دینی ہے لجپال کریم آقا کو، وہ امت مجھے دے۔ لجپال کریم آقا نے فرمایا نا وہ امت موسیٰ میں تجھے نہیں دے سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے، مولا اگر وہ امت تو مجھے نہیں دے سکتا، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے نبی بنایا، مجھ سے کلام کیا ہے، لیکن اے رب ذوالجلال مجھے بھی محمد مصطفیٰ کو امتی بنا دے۔ اب یہ تھوڑا کرم ہے کہ لجپال کریم آقا کا امتی بن گیا۔ لجپال کریم آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے چنا ہے مجھے اپنے لیے اور میری امت کو چنا ہے، رب تعالیٰ نے میرے لیے چنا ہے۔ اور لجپال کریم آقا کا امتی ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ لجپال کریم آقا فرماتے ہیں قیامت قریب ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، اچانک اپنے ممبر سے اٹھ جائیں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے مالک کو بولا اگر تو اجازت دے آج میں امت مصطفیٰ میں نہ کھڑا ہو جاؤں۔ رب ذوالجلال فرمائے گا، اے میرے پیارے میں نے تیرے لیے نور کا ممبر بنایا ہے، اے میرے خلیل تجھے تاج نبوت عطا کیا ہے، اے میرے یار میں نے تجھے اس نور کے ممبر پر بٹھایا ہے، کیا تجھے میرا نور کا ممبر پسند نہیں آیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کریں گے، مولا تیرے ممبر کے کیا کہنے، مولا تیرے نور کے ممبر کے کیا کہنے، تیری تاج نبوت تو نے مجھے عطا کیا کیا کہنے، لیکن میری نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے آج تیری رحمتیں بھی امت مصطفیٰ پہ ہے، آج تیری برکتیں بھی امت مصطفیٰ پہ ہے، آج تیرا فضل بھی امت مصطفیٰ پہ ہے، آج سارا کچھ اے رب ذوالجلال تو نے امت مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ تھوڑا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، رب تعالیٰ نے لجپال کریم آقا کو امتی بھی بنا دیا ہے۔ خدا کی قسم باقی انبیاء علیہ السلام عزتوں والے، مرتبے والے، مقام والے، سارے انبیاء پر ایمان لانا ہمارا ایمان ہے، ہم سارے انبیاء کو ماننے والے ہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی امت نے ستایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا ہے آپ نے بدعا کی ہے، زکریا علیہ السلام کو ستایا ہے آپ نے بدعا کی ہے، نوح علیہ السلام کو ستایا ہے آپ نے بدعا کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ستایا ہے آپ نے بدعا کی ہے۔ جب تیرے اور میرے لجپال کریم آقا کی باری آئی ہے، لجپال کریم آقا کو ستایا گیا، آپ کو ڈرایا گیا، آپ کو دھمکایا گیا، طائف کی وادی میں آپ پر پتھر برسائے گئے، 3 سال تک آپ کو شبی ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر کے رکھا۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے ان تمام لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں ساری کائنات کے لیے رب ذوالجلال نے مجھے زحمت بنا کر نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں یہاں بدعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ میرے لجپال کریم آقا کا احسان ہے کہ میرے لجپال کریم آقا اگر پیدا ہوئے ہیں تو تجھے یاد کیا ہے، میرے لجپال کریم آقا شباب کے عالم میں پہنچے ہیں تجھے یاد کیا ہے، اگر تو قبر میں جائے گا لجپال کریم آقا وہاں پر آئیں گے، اگر میرے لجپال کریم آقا معراج
کی رات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گئے ہیں، ساری کائنات نیچے رہ گئی، پھر بھی محمد مصطفیٰ نے اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ اب آدمی ہونا ایک نیچے، پھر سارے یار ہوتے ہیں۔ اگر آدمی ہونا غریب پھر یاد ہوتے ہیں۔ دو یار ہو، ایک چلا جائے اونچا، ایک کا سٹیٹس ہو جائے بلند، اس کے پاس آ جائے پیسے، اسے مل جائے کوئی پوسٹ، پھر یاریاں بدل جاتی ہیں، پھر سلام لینا گوارا نہیں کی جاتا۔ یہ تو بڑی عام سی مثال ہے۔ ملتان کے علاقے، یہاں تو ہمارے کام کرنے والے کو مصلی کہتے ہیں نا جی، وہاں پر جو ویسے یہ لفظ بڑا اونچا لفظ ہے، صلی یصلی صلاۃ فہو مصلیون، بہت بڑے نمازی کے بارے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ملتان کے علاقے میں اس کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے پٹانا۔ وہاں کے ایک بندہ بیان کرتا ہے، وہ پٹانا بیان کرتا ہے، کہتا ہے بات یہ ہے، الیکشن کے دن قریب آئے، ادھر سے مخدوم صاحب میری طرف آئے، آ کر انہوں نے دور سے ہاتھوں کو ایسے کیا، کہا پٹانا تجھے پتہ نہیں تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ میں غریب تھا، میں نے اپنے صاحب کو اپنے کاندھے پہ رکھا، میں نے کہا میں نے صاحب تیرا اور میرا رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، مخدوم نے کہا، پٹانا تیرے اور میرا رشتہ یہ ہے، تیرے اور میرے باپ کی دستار ایک تھی، تیرے اور میرے باپ کی پگڑی ایک تھی، خدا کی قسم تو تے میں سب کے پیو دا پوتر ہے، تو میں سب کے پیو دا پوتر ہے۔ مخدوم صاحب نے، ووٹوں نے مجبور کیا ہے، ممبری نے معذور کیا ہے، مخدوم صاحب نے پٹانے کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، ناک ایسے کر رکھا ہے، غریب ہے بیچارہ، اس نے کپڑے بدلے نہیں، بدبو آ رہی ہے۔ اب لیکن ووٹوں کی وجہ سے، اس کرسی کی وجہ سے مجبور ہو کر ایک پٹانے کو سینے سے لگایا۔ پٹانا بھی بڑا خوش ہوا کہ مخدوم صاحب نے، MNA صاحب نے میرے گھر بھی آئے، مجھے سینے سے لگایا اور جو ہے مجھے بڑا پیار کیا ہے۔ اب جب ووٹ ہو گئے، الیکشن ہو گئے، پٹانا کہتا ہے MNA صاحب MNA بن گئے، مخدوم صاحب جیت گئے۔ پٹانے نے اپنے کپڑے پہ مایا لگوایا، ایک پرانی سی دستکار جو ہے، پرانا سا پٹکا اپنے سر پر لٹکایا، سیدھا لاہور پہنچا۔ باہر پولیس والوں نے دھر لیا، انہوں نے کہا کدھر؟ انہوں نے کہا اب یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا میں ووٹر ہوں۔ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب MNA صاحب دی تے میرے پیو دی پگ بدی آئی، ہمارے دونوں بھائی باپ جو ہیں، ان کا باپ اور میرا باپ دونوں بھائی کے آپس میں، دروازہ کھولو تاکہ میں اندر جا کر اپنے بھائی سے ملوں۔ پولیس والے نے شکل کو دیکھا، اس کے کپڑوں کو دیکھا، ایک زور سے جب ڈنڈا لگایا نا، وہ پگڑی کا بل نیچے آیا اور پٹانا لو لہان ہو گیا۔ تو پٹانا بول کے کہتا ہے او تھانے آدھی آن شکے پیو دا پوتر، اے تھان دے مدرے دا بھی نہیں آتے، او تھان دے آتے ہیں شکے پیو دا پوتر، اے تھان دے مدرے دا بھی نہیں آتے۔ کمال تو تب ہے جب بلندی پہ بندہ چلا جائے، پھر بھی یاد رکھے رب ذوالجلال لجپال کریم آقا کو ساری کائنات کو سلا کر عرش معلیٰ پر بلایا، اور لجپال کریم آقا سونے والوں کی یادوں کو ساتھ لے کر گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہ عرض کرتے رہے مولا ہمیں اپنا آپ دکھا، رب تعالیٰ نے فرمایا میرا دیدار صرف میرا محبوب کا